اس کا نام سویرا تھا، اور سویرا ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ حیدرآباد کی ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی تھی کہ جو ایک انتہائی رچ بزنس مین فیملی تھی۔ سویرا پڑھی لکھی تھی، وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ وہیں حیدرآباد میں رہتی تھی۔ اس کا باپ ایک بڑا بزنس مین تھا، اس کی ماں ایک ہاؤس وائف تھی۔ ماں بھی پڑھی لکھی تھی لیکن اس نے ہاؤس وائف بننا پسند کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو گھر تک محدود کر دیا تھا، اور ایسے میں صرف سویرا ایسی تھی کہ جو نہ صرف کہ پڑھی لکھی بھی تھی بلکہ وہ کچھ باپ کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ خود ڈرائیو کرتی تھی، گاڑی چلاتی تھی، اور اس کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ وہ ایک اچھی انسان ہے اور کسی انسان کو آج تک اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ وہ معلومات تھی جو کہ اس وقت ساری شہاب کے سامنے ٹیبل پر پڑی تھی۔ شہاب نے اس لڑکی کے بارے میں جس کا نام سویرا تھا مکمل معلومات ایک دن کے اندر ہی نکلوا لی تھی۔ زہیب ظاہری بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اس کے کام آیا تھا، کیونکہ زہیب ایک بڑے چودھری کا بیٹا تھا، ایک گاؤں کا ایسا چودھری کہ جس کی گاؤں میں چلتی تھی، ایکڑوں زمین تھی اور کسی چیز کی روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، اور ان تعلقات کی بنیاد ظاہری بات ہے کہ ان تعلقات کی بنا پر زہیب بھی کافی لوگوں کو جانتا تھا۔ بہت سے محکموں میں زہیب کی اپنی چلتی تھی، زہیب بہت سے محکمے والوں سے واقف تھا، اس لیے کسی کا بایو ڈیٹا نکالنا، کسی کے بارے میں پتہ کرنا، کسی انسان کی معلومات لینا، یہ زہیب کے لیے مشکل نہیں تھا۔ بس جب زہیب نے اس گاڑی کی تصویر اس لڑکی کے ساتھ 3-4 ایسے لوگوں کو دکھائی کہ جو گاڑی بیچنے اور خریدنے کا کام کرتے تھے، جو اس کے علاوہ جو ہے ایسے لوگ تھے کہ جو نادرا آفس میں تھے، جو کہ شناختی کارڈ یا NIC بنانے کا کام کرتے تھے، ان تمام چیزوں کے چلتے بہت آسانی کے ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کا نام سویرا ہے۔ یہ لڑکی جو ہے یونس صاحب کی بیٹی ہے۔ یونس ایک بڑا بزنس مین تھا، ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اور ایک بڑی کوٹھی ایریے میں ان کا گھر تھا۔ اس لڑکی کا فریدہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ یہ کسی فریدہ کو جانتی تھی، نہ اس کا فریدہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، کیونکہ اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والدین نے جو ہے اس کو پال پوس کر کے بڑا کیا تھا۔ آج یہ اپنے والد کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اس کا کسی فریدہ کے ساتھ، کسی اسلم کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور خاص طور پر ایک ایسی فریدہ جو کہ 1.5 سال پہلے دنیا سے چلی گئی تھی، ایک ایسی فریدہ کے جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کی موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کیسے مارا گیا تھا، کیوں تھا مارا گیا تھا، وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا یا اس کی کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی، یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ کسی کو آج تک نہیں پتہ چل سکی تھی۔ افشاں کے ذریعے ساری معلومات شہاب لے چکا تھا۔ اس نے وہ تصویریں بھی لے لی تھیں جو وقاص نے بھیجی تھیں، وہ تصویریں بھی جو کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر شریف نے لی تھیں، اور وہ تصویر بھی جو کہ وقاص نے بھیجی تھی، دونوں ہی کی تصویریں اکٹھی ہو چکی تھیں، اور ان تصویروں کے بلبوتے پر وہ تصویر جو حیدرآباد سے لی گئی تھی، اس تصویر کو باقاعدہ جو ہے وہ شناخت کے لیے 2-3 اداروں میں زہیب کے ذریعے سے بھیج کر کے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے، یہ کس کی بیٹی ہے۔ بڑی آسانی سے اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ حیدرآباد کے لوگ اسے جانتے تھے، آدھا حیدرآباد اسے جانتا تھا، وہ یونس صاحب کی بیٹی ہے، اس لیے وہ فریدہ تو ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن کیا کہیں، ہر انسان کے اندر ایک چھٹی حص ہوتی ہے، اور یہی چھٹی حص اس وقت شہاب کے اندر بیدار ہو چکی تھی۔ بات جس قدر سیدھی صاف نظر آ رہی تھی، شہاب اس بات کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس قدر مماثلت جو ہے، اور وہ بھی ایسے میں کہ ایک لڑکی لاہور میں پیدا ہوئی اور اس کے والدین میں ماں باپ ہیں، اور ماں باپ نے اسے پال پوس کر کے بڑا کیا۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی کروا دی کہ جو شخص ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ
آپ کو پچھلے حصے میں بتا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر شہاب کی سوچنے کی جو مین وجہ تھی کہ اس قدر مماثلت یا تو ہم شکل میں ہو سکتی ہے اور ہم شکل جڑواں بہنیں ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو جڑواں بہنیں کہا جا سکے۔ جڑواں بہنیں ہونے کے لیے ان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونا ضروری تھا، اور ایک ماں باپ کی اولاد یہ بہرحال نہیں تھی، یہ بالکل ایک علیحدہ سٹیٹس سے بلونگ کرتی تھی۔ اس کا ایک رچ فیملی سے تعلق تھا، اس کے ماں باپ کھاتے پیتے بزنس مین تھے، جبکہ فریدہ نے ایک ایسے گھر میں ہوش سنبھالا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ لاہور کی رہنے والی تھی اور پھر یہ حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی کڑی کہ جو ان دونوں کو جوڑ دے؟ آسان تھا، بہت آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا، بہت آسانی سے یہ بات جانی جا سکتی تھی کہ کوئی ایسی کڑی کہ جو ان دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے، لیکن یہ کڑی کیا ہو سکتی تھی؟ اسی وقت شہاب اسی چیز پہ غور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو 10 دشاؤں میں پھیلا دیا تھا، وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انجان چاہے وہ کتنا ہی زیادہ آپ کا ہم شکل کیوں نہ ہو، ہو آپ جیسی شکل حاصل نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، 19-20 کا فرق رہتا ہے۔ یہاں پر وہ 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا۔ زہیب بھی کافی دیر سے شہاب کو سوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ہاں بھئی کہاں پر پہنچے؟ کیا کچھ سمجھ میں آیا اس کیس کے سلسلے میں؟ اگر کچھ ہے تو بتاؤ۔ شہاب نے کہا سمجھ تو بہت کچھ آیا، لیکن ثابت کرنا باقی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کیونکہ اس قدر مماثلت عام لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ زہیب نے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہوں؟ ایک لاہور میں ہے اور ایک حیدرآباد میں ہے۔ پھر اگر ایک لاہور میں ایک حیدرآباد میں، لاہور والی ایک ایسے گھر میں پلی بڑی ہے کہ جس میں غربت کا راج تھا، ایک ایسے مرد کے ساتھ بیائی گئی ہے کہ جو بیچارہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور یہ یہاں پر ناز و نم میں پل کر کے بڑی ہوئی ہے، یونس کی بیٹی ہے، لہٰذا کیسے ان دونوں کے درمیان تو بہنوں کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سویرا اور فریدہ کیسے بہنیں ہو سکتی ہیں؟ شہاب نے کہا دیکھو میں ایک چیز کہتا ہوں، اتنی جلدی تو ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ بہنیں ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہنیں ہیں، کیونکہ ایک بات میں بار بار سوچتا ہوں کہ اس قدر مماثلت عام لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر زہیب تمہارا ہم شکل کوئی ہوگا، کسی جگہ ہوگا، تو کچھ نہ کچھ فرق تو تم میں اور اس میں ہوگا، لیکن یہاں پر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل ایک جیسی دکھتی ہیں، یہ بہنیں ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ بہنیں نہیں ہیں تو پھر سمجھ لو کہ قدرت کا شاہکار ہے۔ اگر یہ قدرت کا شاہکار ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قدرت کو تو کسی بات میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ آپس میں بہنیں ہیں تو یہ بہنیں کیسے ہیں؟ اس کا آسان طریقہ کار ہے، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ ان کا آپس میں کچھ تعلق ہے یا نہیں ہے، اور ہم بھی اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکیں گے۔ زہیب نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کیا اب بھی میرے سورسز کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ شہاب نے کہا نہیں، سورسز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ان لوگوں سے جا کر کے براہ راست ملیں گے، ان لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد 2 سے 3 کام ہیں جو ہم لوگوں نے کرنے ہیں۔ پہلے
کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہاں سے اس لڑکی کی ہمیں لانی ہوگی کہ جس کو اس لڑکی کے استعمال میں ہو، اور اس لڑکی کے استعمال میں اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کو لا کر کے ہم نے اس لڑکی کا ڈی این اے فریدہ کی ماں کے، فریدہ کے باپ کے ڈی این اے کے ساتھ کروانا ہے۔ جب ہم فریدہ کی ماں اور باپ کے ساتھ اس لڑکی کا ڈی این اے کروائیں گے، اگر ڈی این اے رپورٹ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے تو ہمارا شک یقین میں بدل جائے گا، لیکن اگر یہ ڈی این اے رپورٹ بالکل نل آتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو ہم لوگ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ قدرت کا ایک چمتکار سمجھ کر کے ہم اسے نظر انداز کر دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم صفیہ بیگم سے جا کر کے ملیں گے، جو کہ یونس کی ماں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ سویرا کی بھی ماں ہے۔ وہ ایک ہاؤس وائف ہے، پڑھی لکھی ہے۔ ہم یہ دونوں تصویریں اس کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے شریف سے کہا ہے کسی نہ کسی طور پر مجھے آج سے 1.5 سال پہلے ہونے والے حادثے کے اخبار کے تراشے چاہیے، جو کہ اس نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ پیدا کر دے گا۔ چاہتے تو ہم بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن تھوڑا سا کام میں نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے۔ اس وقت جب یہ حادثہ ہوا تھا، یہ جو خبریں اخبار میں چھپی تھی، یہ اس وقت کے جو اخبار کے تراشے یا اس وقت کے اخبار کی جو سرخیاں تھیں، جن میں جہاں جہاں یہ خبریں چھپی تھیں، جہاں پر خاص طور پر فریدہ کی اسلم کی تصویریں دی گئی تھیں، یہ بھی ہمیں چاہیے ہوں گے۔ جب ہم صفیہ بیگم سے ملنے کے لیے جائیں گے، یعنی فریدہ کی ماں سے، اس وقت ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں بس ایک شک آپ کی بیٹی کو دیکھ کے گزرا، اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم لوگ یہ دیکھیں یہ لڑکی ہے آج سے 1.5 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر کے دنیا سے چل بسی۔ اب اگر آپ کی بیٹی کو دیکھ کر کے ہمارا ماتھا ٹھنکا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا ہم آج اگر آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ غلط ہے؟ لہٰذا ان باتوں کے دوران میں صفیہ اور فریدہ کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ کیا وہ واقعی ہی اس خبر کو سن کر کے پریشان ہو جاتی ہیں، اس خبر کے ساتھ ان کو کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر واقعی یہ کوئی چمتکار ہے۔ باقی اس لڑکی افشاں کو جس نے ہمیں یہ کیس دیا ہے، اسے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ ڈی این اے کے لیے مجھے اس لڑکی فریدہ کے سر کے بال چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جب افشاں اس کے ساتھ ملے گی تو کسی نہ کسی طور پر اس کے سر کے بال لینے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کے ہی سر کے لمبے بال ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ فریدہ ہو یا سویرا، کوئی نہ کوئی بال اس کا مل جائے گا۔ بس وہ ایک بال ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کافی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ سب کی کلی کھول کے رکھ دے گا کہ ان کا آپس میں کیا واسطہ ہے یا کیا تعلق ہے۔ کیا سویرا اور فریدہ بہنیں ہیں؟ اگر یہ بہنیں ہیں تو پھر اس بات کو ثابت ہونے کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ کیوں ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات بہت جلد پتہ چل جائے گی، لیکن اس کے لیے ٹیسٹ لازمی ہے۔ زہیب نے افشاں کو کال کر کے بلا لیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ اسے وہاں پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے شریف سے کہہ کر کے وہ تراشی جو ہے ان کو ٹی سی ایس کے ذریعے سے یا پھر کسی اور سروس کے ذریعے سے منگوا لو۔ اگلے روز وہ تراشی پہنچ گئے۔ وہ اخبار کے اس وقت کی ڈیٹوں کے تراشے تھے جب یہ حادثہ ہوا تھا، یعنی آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے۔ ان حادثے کی خبروں کو پڑھنے کے بعد شہاب نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر وہ زہیب اور افشاں کو لے کر کے اگلے ہی دن وہاں اس گھر کے لیے روانہ ہو گیا کہ جو فریدہ کا گھر تھا، جو یونس کا گھر تھا، جو صفیہ بیگم کا گھر تھا۔ یہ ایک بڑی کوٹھی تھی جہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ رہ رہے تھے۔ وہاں پر پہنچ کر کے انہوں نے صفیہ بیگم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ اس وقت یونس گھر پہ نہیں تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور صرف
صفیہ اور فریدہ کے گھر میں ہونے کی سویرا کے گھر میں ہونے کی امید تھی۔ پھر یہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ ان کو بلا لیا گیا، ان لوگوں کو اندر عزت و احترام سے بٹھا دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ لہٰذا صفیہ بیگم، جس نے اپنی آنکھوں پر نظر کی اینک کا چشمہ لگا رکھا تھا، وہ سلوار سوٹ میں اور ایک سفید رنگ کی چادر میں بلبوس کافی وجی لگ رہی تھیں، وہ اس بیٹھک میں جہاں پر انہیں بٹھایا گیا تھا آئیں، اور پھر اس جگہ بیٹھ کر کے اس نے ان لوگوں سے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ شہاب نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے کہا کہ آمد کا مقصد بہت صاف ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اب سے کچھ دن پہلے آپ کی بیٹی کو بازار میں دیکھا۔ اگر ہو سکے تو آپ اپنی بیٹی کو بھی بلا لیجئے تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی رہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو بلائیں گی تو سویرا کی موجودگی میں زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو سکے گی، کیونکہ ابھی آپ کو بتائیں پھر بعد میں سویرا آ جائے اس کو بھی کلیئر کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اگر سویرا کو بلا لیں اور آپ اور سویرا دونوں ہماری بات سنیں۔ صفیہ بیگم نے کہا ٹھیک ہے، میں سویرا کو بھی بلا لیتی ہوں۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو آواز لگائی، تھوڑی ہی دیر میں سویرا بھی وہاں پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس وقت بھی اس کا تقریباً ویسا ہی پہناوا تھا۔ نوکر شاید کوئی چائے ناشتے کا انتظام کرنے لگا تھا، کیونکہ بہرحال گھر میں اس وقت مہمان آئے تھے۔ اب تک یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ مہمان کون تھے، لیکن ساری بات ہے کہ تینوں ہی اس وقت اچھے لباس میں تھے، تینوں خوش شکل تھے، جوان تھے۔ اس لیے ایک اچھے گھر کے فرد مان کر کے صفیہ نے انہیں بلا بھی لیا تھا اور باقاعدہ ڈرائنگ روم میں بٹھا بھی دیا تھا۔ اب شہاب نے کہا، جیسا کہ میں نے آپ سے بات کہی کہ کچھ دن پہلے آپ کی بیٹی کو ہم لوگوں نے دیکھا، گاڑی چلاتے ہوئے یہ کہیں جا رہی تھی۔ نظریں چار ہوئیں، ان کی شکل کو دیکھا، ان کی شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد آج سے 1.25 سال پہلے ہوا ایک حادثہ ذہن میں آ گیا۔ اس حادثے میں ایک لڑکی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر بھی تھا اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اس بچی کی شکل جو کہ آپ کی بیٹی ہے اور اس لڑکی کی شکل جو کہ آج سے 1.25 سال پہلے اس دنیا میں نہیں رہی، ہو بہو ایک جیسی، 19-20 کا فرق بھی نہیں۔ لہذا جب آپ کی بیٹی کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہمیں ایسا لگا کہ یہ فریدہ ہے، وہی لڑکی جو آج سے 1.25 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ لیکن پھر غور و فکر کیا تو سوچا کہ فریدہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ فریدہ نہیں ہے، یہ اس کی ہم شکل ہے۔ لیکن ہم شکل میں بھی کچھ 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ یہاں کے بہت بڑے بزنس مین یونس صاحب کی صاحبزادی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، اور یہاں اس جگہ رہتی ہیں۔ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ یہ فریدہ ہے، یہ سویرا ہی ہے، آپ کی بیٹی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس قدر ہم شکل، اس قدر مماثلت۔ میرے پاس کچھ ایسی تصویریں، ایسے پروف ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گی کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات حرف بحرف سچ ہے، اور واقعی یہ فریدہ کی ہم شکل ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم شکل ہونا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، قدرت کے شاہکاروں میں سے شاہکار ہے، قدرت کا چمتکار ہے۔ لیکن وہ لڑکی جو کہ آج سے 1.25 سال پہلے ماری گئی، ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن میں اس کی موت ہوئی۔ اب وہ کیسے مری
کیا وہ حادثہ تھا یا پھر اسے مارا گیا؟ یہ بات بھی بالکل کلیئر نہیں ہے۔ بس جب اسے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ وہی ہے، ہم شکل ہونے کے ناطے ہم لوگ دھوکہ کھا گئے۔ آپ کو یہ 1.25 سال پہلے کے اخبار کے تراشے دکھاتا ہوں جس میں اس خبر کی چرچا ہوئی تھی اور اس لڑکی کی تصویر، اس کے شوہر کی تصویر چھپی تھی، یہ کہہ کر کے شہاب نے صفیہ بیگم کو وہ اخبار کے تراشے نکال کر کے دینے شروع کر دی جو وہ پہلے ہی مارک کر کے لایا تھا، اور صرف انہی خبروں کو مارک کیا گیا تھا جو کہ اس وقت فریدہ اور اسلم کے حوالے سے تھی۔ اخبار پہ چھپی ہوئی 1.25 سال پرانی خبر اور اخبار کی 1.25 سال پرانی ڈیٹ صفیہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس لیے صفیہ بیگم نے نہ صرف کہ اسے غور سے دیکھا، فریدہ کو بھی دکھایا۔ فریدہ بھی تھوڑی سی کلوز ہو کر کے والدہ کے پاس بیٹھ گئی تھی، اس نے بھی دیکھا، وہ بھی اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گئی۔ صفیہ بھی اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گئی۔ اس قدر مماثلت واقعی ممکن نہیں تھی، کسی کا بھی سویرا کو دیکھ کر کے فریدہ قرار دینا کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شہاب نے یہی کچھ کہا تھا۔ ایسے میں شہاب کے اشارے پر افشاں بھی سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی جہاں پر اس وقت فریدہ بیٹھی ہوئی تھی، سویرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر وہاں گئی تھی کیونکہ اسے اس وقت سویرا کے بال چاہیے تھے یا کوئی ایسی چیز جو کہ سویرا کے استعمال میں ہو۔ وہ جب گئی تو وہ اس جگہ گئی کہ جہاں پر سویرا بیٹھی ہوئی تھی، وہ سویرا کے بالکل ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ اب وہ اس نے جان بوجھ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہا، دیکھیے آنٹی، یہ خبر 1.25 سال پرانی ہے، یہ ڈیٹ دیکھیے، اس کی شکل دیکھیے اور سویرا کی شکل دیکھیے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو وہ صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کرنے لگی۔ شہاب نے وہ تصویریں جو کہ اسے شریف نے واٹس ایپ کی تھیں وہ نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ یہ لاہور کے اس محلے کے ایک دکاندار وکاس کی طرف سے بھیجی گئی تصویریں ہیں کہ جو آج بھی اس کے موبائل کی گیلری میں سیو ہیں۔ ان تصویروں میں جو عورت ہے وہ فریدہ ہے، اور فریدہ جو ہے وہ وہی عورت ہے کہ جو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویریں مجھے جو ہے یہ 1.5 سال پرانی تصویریں ہیں، اور یہ چند ہی دن پہلے جو ہے وکاس نے ہمیں بھیجی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یقین کیجئے، جب سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے ہم لوگ اسی الجھن میں مبتلا ہیں کہ یہ فریدہ ہے یا سویرا ہے۔ اخبار کے تراشے بھی دیکھ لیے گئے تھے اور پھر ان تصویروں کو بھی دیکھ لیا گیا تھا، اور ایسے میں افشاں اٹھ کر کے واپس اسی طرف آ کر کے بیٹھ گئی تھی کس طرف شہاب، زہیب اور اب افشاں بھی اسی طرف آ کر کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شہاب نے افشاں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب شہاب نے کہا کہ دیکھیے آنٹی، یہ جو کچھ بھی ہے، اگر یہ اس قدر زیادہ ہم شکل لڑکی ہے تو یہ ایک اتفاق ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں نے آج تک جو سنا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، جو آج تک میں نے اپنا دماغ لڑایا ہے، اس میں جب تک کوئی سگا بھائی یا سگی بہن نہ ہو تو اس کی ہم شکل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے ہم شکل لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن وہ یا تو سگے بھائی ہوتے ہیں یا سگی بہنیں ہوتی ہیں۔ چچا تایا کے بھی اگر لڑکے لڑکیاں ہوں تو ان کی شکل میں مماثلت ضرور پائی جاتی ہے، ان کی شکلیں ملتی جلتی ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس قدر نہیں کہ کسی کو ایک کو کھڑا کر کے دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ آئینہ نہیں ہوتا بالکل، لیکن یہاں جو سلسلہ ہے یہ آئینے والا ہے۔
اگر آپ برا نہ مانیں تو میں صرف ایک سوال، کیونکہ یہ ہمارا پوچھنا بنتا ہے، اگر آپ کس چیز کا برا نہیں مانیں تو میں پوچھوں۔ صفیہ بیگم نے کہا پوچھو بیٹا، ہمارے من میں چور نہیں ہے تو ہمیں تمہیں بتانے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں تو خود شوق ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر کے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی کے جیسی بالکل کوئی دوسری لڑکی بھی کسی جگہ ہوگی۔ کاش کہ زندہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ ملاقات کرتی، اس سے بات چیت کرتی، اس بات کو سمجھتی کہ یہ میری بیٹی جیسی دکھتی ہے، بالکل میری بیٹی جیسی ہے۔ کیوں ہے یہ میری بیٹی جیسی کیوں ہے؟ یقین کرو بیٹا، میں حیران ہوں اس بات کو لے کر۔ بہر تم جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ شہاب نے کہا دیکھیے آنٹی، میں جو بات کروں گا یہ بات سن کر کے آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہے، ایک ایسا سوال ہے کہ جو میرے من میں آ رہا ہے اور مجھے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اب ایسا سوچنے پر ہم لوگ مجبور ہیں۔ جہاں پر یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، آپ کی بیٹی، کیا آپ کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ اور آپ کی اس کے ساتھ کوئی اور بیٹی تو پیدا نہیں ہوئی تھی؟ پھر یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی ہی بیٹی ہے یا آپ نے اسے کسی جگہ سے کوئی لے کر کے اس کی پرورش تو نہیں کی ہے؟ صفیہ بیگم نے کہا دیکھو بیٹا، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ہاں بچی کی ولادت ہوئی، ایک نہیں دو تھیں، لہٰذا میں نے دوسری کسی کو دے دی۔ لیکن بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ایک کی جگہ دو کی پرورش تو کیا، ہم ایک کی جگہ 10 کی پرورش کرنے بھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر ایک کی جگہ دو ہوتی تو تب بھی میں ان کی پرورش کرتی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری اگر 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو میں نے ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو کسی کو دے دیا یا کوئی اسے لے گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب شہاب نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ اپنی بیٹی ہے؟ صفیہ نے کہا ہاں، یہ میری اپنی بیٹی ہے، میں نے اسے اپنے وطن سے جنم دیا ہے اور یہ واقعی میں میری بیٹی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہیں حیدرآباد میں آج بھی وہ ہاسپٹل قائم دائم ہے کہ جہاں پر یہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ بہت پرانا ہاسپٹل ہے، 30-35 سال پرانا ہے، اور یہ تو ابھی 25 کی ہے، لہٰذا وہ ہاسپٹل آج بھی قائم دائم ہے۔ شہاب نے کہا کہ یہ 25-26 سال کی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ابھی ہے، لگ بھگ 25 سال کی فریدہ بھی تھی جب اس کا انتقال ہوا۔ ایگزیکٹ ڈیٹ اور عمر اگر آپ بتا سکتی تو؟ اس نے کہا، صفیہ نے، ہاں ایگزیکٹ ڈیٹ اور عمر میں جانتی ہوں، کیونکہ یہ جس جگہ جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی اس کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہم لوگوں نے بنایا تھا، تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے، میں ابھی منگوا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، پھر ملازم آیا تو وہ اس کے ساتھ خود چلی گئی۔ سویرا کچھ شوق تھی، اس کے جانے کے بعد سویرا سے کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کا آغاز شہاب نے کیا۔ وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، آپ یہیں پلی بڑی ہو، کون سے کالج میں پڑھی، کہاں تک پڑھی، کیا کیا، ابو کے ساتھ بزنس، یہ سب کچھ معلومات جو کہ جاننا ضروری تھا، کیونکہ یہ فریدہ تھی یا نہیں اسے جاننا ضروری تھا۔ لیکن مکمل ڈیٹیل وہی بتائی گئی کہ جو سویرا کے بارے میں پہلے سے ہی زہیب معلوم کر چکا تھا، وہ کون سے کالج سے پڑھی، اس نے کہاں تک پڑھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا نہیں کیا۔
یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ سویرا اور فریدہ ایک نہیں ہو سکتی. بس یہ پھر قدرت کا کرشمہ تھا کہ اس قدر مماثلت تھی. تھوڑی دیر میں صفیہ آ گئی. اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دیا اور برتھ سرٹیفکیٹ میں ایک چیز جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چونکا دینے والی تھی، اور وہ یہ تھی کہ فریدہ کی اور سویرا کی پیدائش کا دن، تاریخ، مہینہ ایک ہی تھا. فریدہ کا پیدائش کا دن، تاریخ، مہینہ پہلے ہی معلوم کیا جا چکا تھا، اور یہ کام افشاں اور شریف کے ذریعے سے شہاب نے کروا لیا تھا. وہ دن، تاریخ، مہینہ، جس دن، تاریخ، مہینے میں فریدہ پیدا ہوئی، اتنی ہی عمر فریدہ کی تھی جب وہ دنیا سے گئی، اور اتنی ہی عمر سویرا کی ہے کہ اگر آج فریدہ بھی زندہ ہوتی تو بالکل ہم عمر ہوتی. ہم شکل کے ساتھ ساتھ ہم عمر ہونا یہ ایک اور بڑی بات تھی. بہرحال شہاب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا. اگلی منزل اب شہاب کی لاہور تھی، اور افشاں سے اس نے کچھ دن کی چھٹی لینے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی تفتیش میں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کسی لڑکی کی ضرورت پڑے، اور ایسے میں افشاں ہی ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اس کے کام آ سکتی تھی. لہٰذا زہیب، افشاں اور شہاب تینوں لاہور آ گئے تھے. ان کی منزل سیدھا فریدہ کا گھر تھا جہاں پر اس کے والدین تھے. اس کے بعد وہ یہاں سے ہو کر کے اس محلے میں جانا چاہتے تھے. وہاں پر جا کر کے جو بھی معلومات فریدہ کے بارے میں، اسلم کے بارے میں، فیکٹری سے جو معلومات فریدہ یا اسلم کے بارے میں مل سکتی تھی اس سے کلک کرنا چاہتے تھے. اور یہ معلومات اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ واقعی سویرا اور فریدہ دو علیحدہ شخصیات ہیں، یا پھر سویرا اور فریدہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ وہ جڑواں بہنیں ہیں. منظر ایک چھوٹے سے گھر کا تھا، اور اس جگہ 3 لوگ بیٹھے تھے. انہیں ایک چھوٹی سی بیٹھک میں بٹھایا گیا تھا، اور بٹھا کر جانے والا ایک شخص تھا جس کا نام فضل حسین تھا. فضل حسین فریدہ کا باپ تھا. وہ ان تینوں کو بیٹھک میں بٹھا کر کے اندر چلا گیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں فضل حسین کے ساتھ اس کی بیوی ریحانہ کی انٹری ہوئی. ریحانہ جو کہ فریدہ کی ماں تھی، جس نے فریدہ کو جنم دیا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اپنی بیٹی کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی. اس ماں کو بلوایا گیا تھا، اور فضل حسین اور ریحانہ دونوں آ کر کے وہاں پر بیٹھ گئے تھے. انہیں اب تک نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، لیکن انہوں نے بس اتنا بتایا تھا کہ وہ فریدہ کو لے کر کے ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا فضل حسین نے انہیں بیٹھک میں بیٹھنے کو کہا تھا، اور پھر وہ خود اندر چلا گیا تھا، کیونکہ ایسا اسے شہاب نے کرنے کو کہا تھا، کیونکہ شہاب چاہتا تھا کہ ریحانہ جو کہ فریدہ کی ماں ہے اس کی موجودگی میں ہی یہ ساری بات چیت ہو، اور وہ اس بات چیت کو خود اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے اور سنے. ریحانہ اور فضل حسین آ کر کے سامنے بیٹھ گئے تھے. وہ اس بات کے مطمئن تھے کہ یہ بات کا آغاز کریں. لہٰذا شہاب نے ویسے ہی بات کا آغاز کیا جیسے اس نے صفیہ کے سامنے کیا تھا. اس نے کہا کہ ریحانہ صاحبہ، ہم نے ایک لڑکی کو دیکھا. وہ لڑکی یہاں نہیں تھی، وہ لڑکی حیدرآباد سے تھی. وہ لڑکی جب ہماری نظر میں آئی تو وہ لڑکی بالکل فریدہ جیسی تھی. اس کا چلنا پھرنا، ہاؤ باؤ، اٹھنا بیٹھنا، ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے فریدہ کو دیکھ لیا ہے. کیونکہ افشاں یہاں لاہور سے ہے، اس نے فریدہ والے واقعے کی ساری بات چیت سن رکھی تھی. لہٰذا اس نے ہم لوگوں سے بات کی. جب اس نے ہم لوگوں سے بات کی تو ہم لوگوں نے اس بات کے لیے تھوڑی سی چھان بین کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی، اس کا نام سویرا ہے. وہ وہاں کے کسی مشہور شخصیت، مشہور بزنس مین کی بیٹی ہے، اور ایک ایسے گھر میں رہتی ہے کہ جہاں پر اسے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے.
ہم اس کی والدہ سے بھی ملے اور ہم نے سویرا سے بھی ملاقات کی۔ بظاہر ان کی باتوں سے ہم لوگ مطمئن ہیں، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ صفیہ ہی سویرا کی والدہ ہے، لیکن دو اتفاق ایسے ہیں کہ جو میرے حلق سے نہیں اتر رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہے، اور وہی دو اتفاق مجھے یہاں آپ کے گھر تک لے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلا اتفاق، وہ لڑکی فریدہ کی بالکل ہم شکل ہے۔ سویرا اور فریدہ میں بال بر کا فرق نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑا کر دو، ایک تصویر کے دو رخ۔ اتنا بڑا اتفاق دو انجان لوگوں میں نہیں ہو سکتا، خاص طور پر ایسے کہ جب وہ دو لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ ایسا ضرور ہے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کی شکل دوسرے سے ملتی ہے، کسی کا مہاندرا، کسی کی چہرہ، کسی کی آنکھیں، کسی کا ناک، کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن 100% نہیں ملتا۔ ایک میری پریشانی کی یہ وجہ ہے، دوسری میری پریشانی یہ دونوں لڑکیاں ایک ہی تاریخ کو ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کی بھی تاریخ پیدائش 2 جنوری ہے اور اس کی بھی تاریخ پیدائش فریدہ کی بھی 2 جنوری ہے۔ فریدہ اپنے اگرچہ اب تک وہ 1.25 سال ہو گیا دنیا میں نہیں رہی، لیکن اپنی آئیڈینٹی کے مطابق اس کی ڈیٹ آف برتھ 2 جنوری ہے، اور یہی سویرا کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے، یعنی کہ 2 جنوری۔ شکل کے لیے اگر میں مان بھی لوں کہ 100% اتفاق تھا، لیکن ڈیٹ آف برتھ میں 100% اتفاق کیا اس قدر زیادہ بڑا اتفاق مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس قدر ایسا اتفاق کہ دونوں جو ہے علیحدہ علیحدہ جگہ پیدا ہوئیں، دونوں ایک ہی تاریخ میں ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئیں، دونوں کا آپس میں کوئی سگا رشتہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کیونکہ فریدہ کے والدین ہیں، بڑے اچھے طریقے سے فریدہ کو جانتے ہیں، میں امید کروں گا کہ آپ فریدہ کے بارے میں ہماری اس پریشانی کو دور کریں۔ یہ تصویر اس لڑکی کی ہے جو کہ حیدرآباد میں رہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ پہلے آپ اس سے دیکھ لیں۔ اب شاہاب نے اپنے موبائل سے وہ تصویر نکال کر کے جو تصویر گاڑی میں شریف نے کھینچی تھی، وہ ریحانہ اور فضل حسین کے آگے رکھ دی۔ ریحانہ اور فضل حسین اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے جب اس تصویر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ان کی بیٹی کی اگر یہ ہم شکل تھی تو یہ ایک بہت بڑا اتفاق تھا۔ حیرانی تھی ان کو۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر انہوں نے شہاب سے پوچھا، کیا یہ لڑکی زندہ ہے؟ شہاب نے کہا ہاں، زندہ بھی ہے اور صحیح سلامت بھی ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ آج بھی حیدرآباد میں رہ رہی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اس قدر حسین اتفاق نادرہ سے سویرا کی جو
मालूमात जो बायोडेटा मिला था और जो बायोडेटा उन्होंने इसका हासिल किया था, दोनों सेम थे। दोनों की तारीख पैदाइश, महीना, सन सब एक जैसा था। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ये दूसरा बड़ा इत्तेफाक था। अब शहाब ने कहा कि मुझे ये बताइए, शक्ल को मैं मान लिया कि 100% किसी के साथ मैच कर गई, लेकिन ये दूसरा बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? रेहाना और फजल हुसैन तो अभी तक इसी शौक़ से बाहर निकल पाए थे कि उनकी बेटी की हमशक्ल एक लड़की है और वो उसी तरीक़ को पैदा हुई है कि जिस तरीक़ को फ़रीदा पैदा हुई है। यानी फ़रीदा और सवेरा आपस में बहनें हो सकती थी, ऐसा शहाब को शक था। वो दोनों अगर एक ही दिन पैदा हुई थी तो उनकी पैदाइश जो है वो कोई मामा हो सकती थी। वही सवाल जो सफ़िया से किया गया था वो रेहाना से भी किया गया कि रेहाना भी 2 सवाल आपसे करेंगे, उम्मीद है कि उसका आप सही जवाब देंगी और झूठ नहीं बोलेंगी। और फजल हुसैन साहब, अगर आपको भी इस बारे में पता है तो आपने भी हम लोगों का साथ देना है। अब फजल हुसैन और रेहाना ने कहा ठीक है, पूछें। पहला सवाल, ये बच्ची जो कि फ़रीदा 1.25 साल पहले दुनिया से चली गई, ये आपकी अपनी बेटी थी? आपने इसे खुद जन्म दिया था या आपने इस बच्ची को कहीं से गोद लिया था? ये आपकी बेटी थी या आपने इसे लेकर के पाला था? अब रेहाना और फजल हुसैन ने कहा नहीं, ये हमारी अपनी बेटी थी, हमने इसे लेकर के नहीं पाला था। शहाब ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को फ़िलहाल मान लेता हूँ, लेकिन फिर पूछूंगा, अगर ये बात सही है कि आपकी ये अपनी बेटी थी और आपने इसे लेकर के पाला था, तो फ़िलहाल मैं आपकी बात मानने पर मजबूर हूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि जिससे मैं ये साबित कर सकूँ कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपके यहाँ एक ही बेटी पैदा हुई थी जब इस बच्ची की फ़रीदा की पैदाइश हुई थी? क्या आपके यहाँ एक ही बेटी पैदा हुई थी? और अगर ये एक ही बेटी पैदा हुई थी तो ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ जुड़वां बच्चियाँ पैदा हुई थी तो तब मुझे बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आप गरीब थे, आप बच्ची की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर सकते होंगे, आपके यहाँ जुड़वां बच्चियाँ पैदा हुईं तो आपने एक बच्ची अपने पास रखी और दूसरी बच्ची आपने किसी को दे दी। रेहाना ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने एक ही बेटी को जन्म दिया था और मेरी एक ही बेटी थी और उसका नाम फ़रीदा था। शहाब ने कहा अच्छा, ये भी हो गया। अब मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि आप की ये बेटी किस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, कौन से हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी हुई थी, इसका रिकॉर्ड क्या है, ताकि उस हॉस्पिटल से जाके ये बात मालूम की जा सके कि ये आपकी अपनी बेटी है और इसके साथ कोई दूसरी बेटी पैदा नहीं हुई। हो सकता है कि आपकी बेहोशी में जब आपने एक बच्ची को जन्म दिया हो या फिर 2 को जन्म दिया हो, आपकी बेहोशी से फ़ायदा उठा करके डॉक्टरों ने, नर्सों ने या किसी और ने एक बेटी किसी और को दे दी हो और इस बात का आपको पता ही ना हो। रेहाना ने कहा नहीं, पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ अमीरों के चोचले हैं, हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, गायनी वार्ड, ये वो। मैंने तो अपना केस सकीना दाई से करवाया था और ये बच्ची सकीना दाई के हाथों पैदा हुई थी। उस वक़्त हम शहर में नहीं, गांव में रहते थे। मैं उस वक़्त पेट से थी और मेरे यहाँ बच्ची होने वाली थी।
تو سکینہ دائی نے اس کیس کو کیا تھا۔ یہ بچی پیدا ہو گئی اور ہم اسے لے کر کے اس کے بعد شہر آ گئے تھے۔ یہاں پر بھی ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم اس کی پرورش کرنے لگے۔ اسے پڑھا لکھا کر کے ہم نے کسی قسم کی اس کے لیے کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی۔ اسے پڑھایا لکھایا، اچھے طریقے سے اس کو اچھی زندگی دینے کی کوشش کی۔ یہ جوان ہوئی، اس کی شادی کروائی۔ اگرچہ لڑکا اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن ایک اچھا انسان تھا، کماتا کھاتا تھا، گھر اپنا تھا چاہے چھوٹا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ خوش رہے گی۔ لیکن پھر اس کے ساتھ شادی کے 5 سال بعد ایک حادثہ، اور اس حادثے میں یہ بیچاری چل بسی۔ شہاب نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں یا کسی بڑے میٹرنٹی ہوم میں نہیں گئے، اور نہ ہی اس کی پیدائش کسی ہاسپٹل میں یا کسی میٹرنٹی ہوم میں ہوئی، نہ کسی گائنی ڈاکٹر نے اسے دیکھا، نہ ہی جو ہے آپ اس جھنجھٹ میں پڑے اور آپ نے ایک دائی کے پاس اس کا کیس کروایا۔ اب ایک بات، سکینہ دائی جو کہ آپ کے گاؤں کی وہ دائی ہے جس نے فریدہ کی پیدائش کروائی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، اس گاؤں کا نام بتا دیجئے، سکینہ دائی کا پتہ دے دیجئے، اور سکینہ دائی کے بارے میں جو کچھ بھی آپ جانتی ہیں وہ بتا دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے سکینہ دائی اس وقت کافی عمر کی تھی جب میری فریدہ پیدا ہوئی، وہ لگ بھگ 55-60 سال کے قریب تھی، لیکن ابھی تندرست تھی، گاؤں کی خوراک میں پلی، گاؤں کی صحت مند آب و ہوا میں پلی ایک تندرست عورت تھی۔ پھر فریدہ پیدا ہوئی، میں اور میرا شوہر وہاں سے یہاں آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو گاؤں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے شہر آئے تھے، اور پھر ہم نے واپس مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ فریدہ یہیں کھیل کود کر پل بڑھ کر جوان ہوئی، اور آج آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے جو بھی کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے۔ سکینہ کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ اگر اس وقت 60 کے قریب تھی، آج وہ 85 سال 90 سال کے قریب ہے، اگر وہ زندہ ہے تو۔ لیکن اگر وہ مر چکی ہے تو اس کی بیٹی ہوگی جو کہ شاید میرے جتنی ہوگی، اس کی عمر بھی 50 تو ہوگی۔ جب فریدہ ہوئی تھی اس وقت وہ سکینہ کی بیٹی سائمہ جوان تھی اور اپنی ماں کے ساتھ تھی فریدہ کے پیدائش کے وقت۔ لہٰذا آپ جا کر کے پتہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو بتایا ہے یہی درست ہے اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اب شہاب کے پاس یہاں پہ بیٹھنے کی کوئی وجوہات نہیں تھی۔ زہیب، شہاب اور افشاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک آخری وار تھا، ایک آخری تیر تھا جو کہ شہاب کے ترکش میں ابھی باقی تھا۔ شہاب نے کہا اگر آپ برا مت مانیں تو ہم آپ کے سر کا ایک بال لے سکتے ہیں۔ ریحانہ بی بی نے کہا ہاں لے سکتے ہو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے سر کا بال خود دے دیا، افشاں نے آگے ہو کر کے بال پکڑ لیا۔ افشاں نے یہاں سے ریحانہ کے سر کا بال لے لیا تھا، اور وہاں سے سویرا کے سر کا بال اس نے آرام سے لے لیا تھا۔ دونوں بال افشاں کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈی این اے ٹیسٹ یہ اس بات ثابت کرے گا کہ یہ سویرا سے مل کر کے آئے تھے یا فریدہ سے مل کر کے آئے تھے، اور وہ سویرا تھی یا فریدہ تھی۔ اگر ڈی این اے ٹیسٹ بھی میچ کر جاتا ہے، یعنی
ریحانہ کا اور سویرا کا ڈی این اے ٹیسٹ اگر میچ کر جاتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ ہے، تو پھر سویرا کی شخصیت مشکوک قرار پائے گی اور پتہ کروایا جائے گا کہ سویرا اس کی بیٹی اگر ریحانہ کی ہے تو کیسے ہے۔ مقول ریحانہ کے سکینہ نے ایک ہی بیٹی کو جنم دیا تھا اور وہ فریدہ تھی، اور فریدہ کو لے کر کے یہ لوگ شہر آ گئے تھے۔ ایسے میں دوسری بیٹی ہو نہیں سکتی تھی، تو فریدہ کی ہم شکل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت الجھن زدہ کیس تھا، لیکن یہ الجھن انشاءاللہ سلجھ جائے گی۔ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ضرور ملے گا کہ جو اس الجھن سے باہر نکلنے کا سبب بنے گا۔ دونوں والوں کو ڈی این اے رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اب ڈی این اے رپورٹ آنے تک اس کیس میں کوئی فیصلہ کرنا یا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ زہیب، شہاب اور افشاں تینوں ہی لاہور رکے ہوئے تھے۔ زہیب کا یہاں لاہور میں بھی گھر تھا، اس لیے کسی کو بھی یہاں پہ رکنے میں پریشانی نہیں تھی۔ افشاں اپنے گھر چلی گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ چلو میں لاہور آئی ہوں تو اپنے والدین سے مل لیتی ہوں، اپنے گھر سے ہو آتی ہوں، اور اتنی میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سراغ ملتا ہے یا آپ لوگ کسی طرف بڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اور اسی بات کے تحت وہ اپنے گھر چلی گئی، اور ادھر شہاب اور زہیب ڈی این اے رپورٹ کی تلاش میں انتظار میں بیٹھ گئے۔ ڈی این اے رپورٹ اگلے دن ہی مل گئی تھی۔ رپورٹ جان کر کے دونوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ دونوں کے کیے کرائے پر مکمل طور پر کسی نے بڑا وائپر لے کر کے پانی پھیر دیا تھا۔ یعنی ڈی این اے رپورٹ کے مطابق سے ریحانہ اور سویرا میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ نہ تو ماں بیٹی تھی، نہ ریحانہ جو ہے وہ سویرا کی کچھ لگتی تھی، اور نہ سویرا کچھ ریحانہ کی لگتی تھی۔ یعنی ان کے درمیان اگر کچھ تھا تو وہ محض اتفاق تھا۔ افشاں سے اب رابطہ کر لیا گیا تھا، کیونکہ اگلے ہی روز صبح صبح انہوں نے نکلنا تھا، اور ان کی اب آخری منزل وہ گاؤں تھا کہ جس کا نام جڑول کلاں تھا۔ ایک عجیب سا گاؤں، ایک عجیب سا نام، جڑول کلاں۔ لہٰذا ان لوگوں نے صبح صبح نکلنا تھا، کیونکہ یہ سکینہ سے یا پھر اس کی بیٹی سائمہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اور وہاں سے جا کر کے یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ ریحانہ کی کتنی بیٹیاں ہوئی تھیں، اور اگر ریحانہ کی ایک ہی بیٹی ہوئی تھی تو کیا وہ تندرست تھی، اور پھر اس بچی کو لے کر کے کیا وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کیا اس بچی کا نام فریدہ رکھا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ معلومات اب آخری معلومات تھی، اور اس کے بعد سویرا اور فریدہ کا کنیکشن ختم ہو جاتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ فریدہ اور سویرا بس دو بڑے اتفاق تھے، ایک ان کی پیدائش کا دن، ان کی پیدائش کا وقت، یعنی وہی مہینہ اور وہی سن اور وہی تاریخ، اور دوسرا ان کا ہم شکل ہونا۔ اب تو شہاب یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ اب سائنسی طور پر یا پھر قدرتی طور پر کوئی ایسی بات، کبھی کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، کسی جگہ کوئی ایسی چیز دیکھنے سننے میں آئی ہو کہ جس میں ایک ہی وقت میں یا ایک ہی مہینے میں یا ایک ہی سن میں پیدا ہونے والے دو شخص آپس میں اس قدر ہم شکل ہوں کہ ان کی شکل صورت بالکل ایک جیسی ہو۔ کیا یہ محض کوئی ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئے، ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے اور ایک ہی سن میں پیدا ہوئے، تو یہ دونوں جو ہے وہ اس قدر ہم شکل ہو سکتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ
ضرورت نہ پڑے آئینے کی، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دو، ایک جیسا پہنا کر کے کھڑا کر دو تو یہ پہچان میں نہ آ سکیں، کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ لہٰذا اب وہ لوگ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، یعنی سکینہ کا علاقہ، وہ گاؤں جس کا نام جڑول کلاں تھا، اور جڑول کلاں میں جا کر کے وہ اب یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ واقعی جو ریحانہ اور فضل حسین نے کہا وہ سچ ہے یا پھر کوئی من گھڑت کہانی۔ پھر وہ اگر سچ ہے تو کتنا سچ ہے، اور اگر من گھڑت ہے تو کتنا من گھڑت ہے۔ اس گاؤں میں پہنچ کر کے انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ آج بھی وہ گاؤں کچھ خاص زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، دور دور مکان تھے، کم مکان تھے، زیادہ سے زیادہ 25-30 مکان اس گاؤں میں رہے ہوں گے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، نام جڑول کلاں تھا اور چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان 25-30 گھروں کا آج بھی آپس میں ایسا تعلق تھا کہ ایک کے گھر کا دوسرے کو پہلے کو پتہ ہوتا تھا۔ سکینہ کا گھر پتہ کرنے میں کوئی وقت نہیں لگا، کوئی دقت نہیں ہوئی، اور پہلے ہی جگہ سے پوچھنے پر سکینہ کے گھر پہنچا دیا گیا، لیکن سکینہ کا یہ پتہ چل گیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سکینہ کی بیٹی سائمہ سے ملاقات ہوئی اور اسے ریحانہ کے بارے میں اور فضل حسین کے بارے میں ان کی تصویر بھی دکھا کر کے، کیونکہ ان کی تصویریں افشاں نے اپنے موبائل میں لے لی تھی جو کہ کسی وقت بھی کام آ سکتی تھی، لہٰذا ان کی تصویریں دکھا کر کے پوچھا گیا۔ انہوں نے ریحانہ اور فضل حسین کو پہچان لیا، اگرچہ ان کو وہاں سے آئے سالوں ہو چکے تھے، یعنی کم سے کم 25-26 سال تو ہو چکے تھے۔ پھر اسے پہچان لیا گیا۔ ان پہچان کے بعد سائمہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، یہ ہمارے ہی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور اس کا کیس میری والدہ نے کیا تھا، اس وقت میں بھی ان کے اپنی امی کے ساتھ تھی۔ تو ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام انہوں نے فریدہ ہی رکھا تھا، کیونکہ جب یہ یہاں سے گئے تھے اس وقت تک وہ بچی ان کی گود میں تھی اور اس کا نام فریدہ رکھا گیا تھا، اتنا مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ شہر چلے گئے، واپس کبھی گاؤں نہیں آئے، یہاں کسی خوشی غمی میں شامل نہیں ہوئے، اپنی ایک الگ زندگی جینے لگے۔ یہاں پر ان کے کوئی سگے والے رشتہ دار بھی اس قدر نہیں تھے، جو کچھ تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ وہی ہیں کہ جو آج سے 25-26 سال پہلے یہاں پر رہا کرتے تھے، اور بہرحال ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام فریدہ رکھا گیا تھا۔ کیس جہاں شروع ہوا تھا وہیں پہ آ کر کے رک گیا تھا۔ سویرا کا ریحانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ریحانہ کی بیٹی نہیں تھی، ریحانہ اس کی ماں نہیں تھی۔ ریحانہ کی خود کی بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام فریدہ رکھا گیا تھا۔ اب ایک بات سائمہ بی بی، ایک بات، جب فریدہ پیدا ہوئی تھی دن مہینہ تاریخ کچھ یاد ہے آپ کو؟ سائمہ نے کہا نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سردیاں تھیں، کیونکہ جب ریحانہ کو تکلیف ہوئی تھی تو میں اور میری ماں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، چادر لپیٹ کر کے سردیوں میں ٹھٹرتے ہوئے گئے تھے۔ قریب آدھی رات کو ہم لوگوں کو بلایا گیا تھا، رات کے قریب 12-1 بجے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں نہ تو یہاں پہ کوئی اندراج ہوا تھا، نہ یہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں کچھ ایسی سہولیات تھیں، بس یہ تھا کہ بچی ہو گئی تھی، اس کا نام وغیرہ رکھ دیا گیا تھا اور وہ لوگ لے کر کے چلے گئے تھے۔ ہاں اتنا مجھے پتہ ہے کہ سردی تھی، میں اپنی ماں کے ساتھ گرم بستر چھوڑ کر کے اس کیس کے لیے آدھی رات کو گئی تھی۔ یہ لوگ سکینہ کی بیٹی سائمہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آئے۔ ایک بات تو ٹھیک تھی کہ 2 جنوری کو اگر فریدہ بھی پیدا ہوئی تھی اور ادھر کہیں حیدرآباد میں سویرا بھی پیدا ہوئی تھی، تو جنوری کا مہینہ سردی کا مہینہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مماثلت تھی کہ وہ لڑکی بھی سردی میں پیدا ہوئی تھی اور یہ لڑکی بھی سردی میں پیدا ہوئی تھی، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ فریدہ ایک الگ جگہ، ایک الگ ماحول میں ان والدین کے ہاں پیدا ہوئی تھی، اور سویرا ایک الگ جگہ، الگ ماحول میں، الگ والدین کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں تھی، لہٰذا یہ کیس
آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا ان کی پیدائش محض اتفاق ہے، ہم شکل ہونا یا پیدائش کی تاریخ ایک ہونا یہ محض اتفاق ہے۔ پھر سیما نے پیدائش کی تاریخ کنفرم نہیں کی تھی، اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ سردی کا مہینہ تھا اور سردی کے مہینے میں وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ مہینہ کون سا تھا یہ سائمہ کو یاد نہیں تھا، کیونکہ 25-26 سال پرانی بات تھی، اور اس قدر پرانی بات جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو مانوا ان تو یاد نہیں ہوگی۔ بس اس نے یہ بتایا تھا کہ اس سے بستر سے نکل کر کے جانا پڑا تھا، یعنی سردی کا موسم تھا۔